السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت کی پکار. میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد کمل. چیمبر آف کامرس کے صدر شیخ عصمت سلیم صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. پاکستان ٹینڈر ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. سر، آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں صدر بننے پر. کمبور صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی تھینک یو. اچھا، تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور یہ پورا مراحل کہاں تک پہنچے آپ نے شروع کی ہے؟ جی الحمدللہ میں ساہیوال میں ہی پیدا ہوا ہوں اور ساہیوال گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سے میٹرک کیا ہے. اس کے بعد بی اے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے کیا ہے. بی اے کرنے کے بعد میں اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنے کاروبار میں آ گیا اور پھر اس کے بعد کاروبار شروع ہو گیا. اچھا، آپ نے لیدر میں ٹینڈری میں پوری اپنی زندگی گزار تھی. اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ہم سسٹم وہ پاکستان لیول پہ آپ نے ماشاءاللہ کافی ورکنگ کی ہے، تو پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کا آپ مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مستقبل پاکستان میں جو ایکسپورٹ کا ہے وہ کچھ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے اس وقت ایکسپورٹ پرابلم میں ہے. بجلی کے بل، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے اور دوسرے مسائل، لیبر کے مسائل اور ٹیکسز کے مسائل بہت زیادہ ہیں. الحمدللہ جو لوگ کوالٹی دیتے ہیں ان کو ایکسپورٹ میں کوئی پرابلم نہیں. ہم لوگ کوالٹی پہ پلے کرتے ہیں اور ہماری کوالٹی ورلڈ کی بیسٹ جیکٹ اور بڑے برانڈ ہم سے پرچیز کر رہے ہیں. تو کوالٹی والے بندے کو انشاءاللہ کہیں کوئی پرابلم نہیں. ایک وقت تھا ساہیوال لیدر میں ٹینڈری میں بہت بڑا ایک نام تھا، اب وہ تھوڑا سا کم نہیں ہوتا جا رہا؟ نہیں، ابھی بھی ماشاءاللہ ساہیوال میں لیدر کا بڑا کام ہے. ہماری جو لیدر گارمنٹ اور لیدر میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت پاکستان کے چوتھے نمبر پہ ہے جو ہم لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے باوجود کہ ہم آؤٹ آف مارکیٹ بیٹھے ہیں، اس کی مارکیٹ زیادہ لاہور، سیالکوٹ اور کراچی میں ہے، تو ساہیوال میں بہت سارے پرابلم فیس کرنا پڑتے ہیں. کسٹمر کا یہاں پہ آنا پرابلم ہے، کچھ جلدی آتا نہیں ہے. تو اس کے باوجود ساہیوال میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اسکوپ موجود ہے اور کام ہو رہا ہے. اچھا، اسی سلسلے میں ہم اگر دیکھتے ہیں دوسرے شہروں میں تو وہ زیادہ ورکنگ کر رہے ہیں ساہیوال کی نسبت. ساہیوال جو ہے وہ ایک ٹینڈر سے جو ویٹ اپ کر کے دوسرے شہر جا رہے ہیں. ایسا ہے جی، دیکھا ہر چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے. لیدر کی مارکیٹ قصور اور سیالکوٹ میں ہے. اسی طرح لیدر گارمنٹ سیالکوٹ میں بڑا کام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کام زیادہ ہے، وہاں پہ کسٹمر کی اپروچ ایزی ہے. اس نے ایک پارٹی کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو کئی لوگ مل جاتے ہیں. تو ہمارے پاس اگر کسی نے آنا ہوتا ہے تو اسپیشلی ساہیوال ہمارے لیے آئے گا. لیکن آج کل نیٹ کا دور ہے تو ادھر جا کے سارے جو پورا سروے کیا جاتا ہے تو ادھر سے آپ سے ڈیل نہیں ہو سکتی. پریکٹیکلی اور نیٹ میں ایکسپورٹ کے کام نہیں ہوتے. کوالٹی کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کی چیکنگ ہوتی ہے. تو کوالٹی جو ہے وہ نیٹ پہ چیک نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ دے رہے ہیں افضل کاشف صاحب، یہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی افضل صاحب. جی سر، ساری جی اس وقت ہم چیمبر آف کامرس کے صدر ہونے کی حیثیت سے چیمبر آف کامرس کے آفس میں بیٹھے ہیں. جی جی. تو نو ڈاؤٹ آپ دوسری دفعہ چیمبر کے صدر بنے ہیں اور ایک دفعہ آپ کے بھائی بھی چیمبر کے صدر. کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ لوگ آپ کو یا ممبران آپ کو پسند کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی کہ ہم لیڈنگ بزنس مین ہیں. ہم نیشنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو سمجھتے ہیں. دوسری لوگوں کی محبت ہے، لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اعتماد پہ پورا اترے. تو یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں ساہیوال چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. لیکن پریزیڈنٹ کی بات ابھی آپ نے کی تو وہ تو پورا پینل آپ کا ماشاءاللہ کامیاب ہوا ہے. جی ظاہر ہے، جب ایک پینل آپ اچھا پینل دیں گے بینگ اے گروپ لیڈر تو وہ پینل اچھا ہوگا. لوگ آپ کے پینل کی بھی رسپیکٹ کریں گے، آپ کی بھی رسپیکٹ کریں گے اور الحمدللہ وہی ہوا. لوگوں نے ہمیں محبت دی، عزت دی.
ان کا شکریہ. چیمبر کے حوالے سے آپ کا گروپ جو ہے وہ 7 سال سے تقریباً کلین سویپ کرتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ کچھ اس طرح سے آپ کا کمپٹیشن چلا ہے. کوئی لاسٹ والا جو آپ کا آخری ممبر تھا اور ان کے ہارنے والے کے جو آخری ممبر کے ساتھ تھوڑا بہت کمپیٹ کر رہا تھا، تو اس کی کیا ریزن ہے اس میں؟ یہ سارا کچھ ہوا ہے جی اس میں ایسوسیٹ کلاس میں کچھ کمپٹیشن تو ہوا ہے، مطلب ظاہر ہے یہی جمہوریت کا حسن ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے کلین سویپ کیا ہے اور ہمیں مطلب اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ کا ایک صنعت کار فیملی سے تعلق ہے، بیسیکلی آپ صنعت کار ہیں، اس کے بعد ہی آپ کے جو دوسرے چیمبر آف کامرس کے صدر بھی بنے ہیں، اس کے بعد آپ سائبر کلب کے بھی سیکٹری ہیں، ماشاء اللہ اس کی بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو آپ کے والد محترم کا ایک اس میں رفاہی کام میں بہت بڑا نام ہے، بلکہ صاحبال میں سمجھوں کہ پاکستان لیول پر ان کو 17 امتیاز جب ملا ہے تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. تو آپ ان کے جو بقایا منصوبہ جات ہیں یا ان کی آپ کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم شیخ محمد یونس کے بیٹے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی صاحبال کے شہریوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی اور آخری 8-10 سال ان کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ ہاسپٹل جاتے تھے اور وہاں پہ جو جس قدر بھی پاسبل ہو سکتا تھا خدمت خلق کرنا اور ان کے کام کرنا لوگوں کے، تو یہ ان کا ساری عمر کا معمول تھا. انہی کی دعاؤں اور انہی کے صدقے سے آج ہم اس قابل ہیں کاروبار میں بھی اور دوسرے سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی. سر آپ کے والد صاحب کی اگر بات کریں تو مسئلہ سارا امتحان ملا، پتہ چلا تھا کہ وہ کڈنی سینٹر میں انہوں نے بہت ورکنگ کی ہے اور اسی کو لے کر آگے چلے. کبھی وہ 1-2 بیڈ کا تھا، اب وہ 100 سے بھی اوپر چلا گیا، اس کی طرف وضاحت کیجیے گا. جی بالکل، جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تو 2 ڈائلسس مشین اس کا 2 تھی اور سول ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحبان کا بھی اس کا نہ اتنا رجحان تھا نہ تعاون تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ مشینوں کی تعداد بڑھتی گئی، نہ صرف ساہیوال، چیچا وطنی، ہرون آباد اور دوسرے اور شہروں میں بھی انہوں نے اپنی مشینیں بھی بڑھائی اور اس کے ساتھ ساتھ مخیر افراد کی تعداد بھی بڑھتی گئی. تو والد صاحب مجھے یہ بتاتے تھے کہ ہمیں سم ٹائم نہیں پتا ہوتا تھا کہ کون کتنی ڈونیشن دے گیا ہے، یہ ان کے اوپر لوگوں کا ایک اعتماد تھا. تو آہستہ آہستہ مشینیں بڑھتی گئی، اس کا 150-200 مشین کام کر رہی ہیں اور بہت سارے ٹرانسپلانٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ انہوں نے کروائے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے. یہ تو تھے آپ کے سر رفاہی کام، اور اب ہم بزنس کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کا کیونکہ ورلڈ لیول پہ آپ کا ایکسپورٹر بھی ہیں، صحیح پاکستان لیول پہ تو بہت بڑا نام ہے. تو آپ میں اس میں جو ورلڈ میں وہ ایکسپو وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. دوسری بات ہے آپ اپنے پروڈکٹ کو پاکستان میں، چونکہ ہم تاجروں کے مطابق سنتے رہتے ہیں مسائل، جو ٹیکسز کی اتنی بھرمار ہے، تو آپ پاکستان لیول کا جو دوسرے پروڈکٹ بیچتے ہیں تو اس پر کمپیٹ کیسے کرتے ہیں؟ افضل کاشر صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. ڈیفینیٹلی جب ہم لوگ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں تو اس میں مختلف ممالک میں جو ایکسپو ہوتی ہیں وہاں پہ ہمیں شرکت کرنا ہوتی ہے اور وہیں سے بزنس جنریٹ ہوتا ہے. تو الحمدللہ مہینے میں 1-8 دفعہ لازمی جہاں پہ بھی اٹلی میں، فرانس میں، جرمن میں، جہاں پہ بھی کوئی ایکسپو لیدر اور لیدر گارمنٹس کے متعلق ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ٹیکسز کا، گورنمنٹ بہت ساری جگہوں پہ ایکسپورٹر کو ریلیف دیتی ہے. تو اس میں جیسے بجلی کے بل میں بھی کچھ ریلیف ہوتا ہے، ایکسپورٹ ریبیٹس ہوتی ہیں، تو یہ گورنمنٹ ریلیف دیتی ہے تو تبھی ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں اور اچھی پروڈکٹ بنا کے دیں گے. اب آپ مزید چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ٹیکس جو لگے، مزید بار بار جو مختلف ٹیکس ہیں وہ نہ ہو، تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پلاننگ ہے کہ گورنمنٹ سے آپ کریں؟ بلکہ یہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے
کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم انڈسٹری کے ساتھ تعاون کریں, آپ کے ذہن میں کوئی ایسی پلاننگ آ رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. ہمارے ایکسپورٹرز کو گورنمنٹ ایک فیسلٹی دے رہی تھی کہ وہ فکس ٹیکس رجیم تھا, FTR. تو آپ لوگ جتنے ایکسپورٹ کرتے تھے اس میں سے 1% کو ڈیڈکٹ کر کے تو باقی وہ آپ کی فائنل لائبلٹی ہو جاتی تھی. لیکن اب گورنمنٹ نے اس فیسلٹی کو ختم کر دیا, اب اس کو نارمل اس میں لے آئے ہیں. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں دوبارہ اسی جگہ پہ لے آئے. اس کے لیے مختلف میٹنگز وغیرہ جو ہے وہ جاتی ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف تھا ایکسپورٹر کے لیے. تو باقی ٹیکسز ہوں گے تو ملک چلے گا. ٹیکسز نئے بہت زیادہ ہو بھی گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ٹیکسز لگیں گے, ملک چلے گا. نظام ملک کا ٹیکسز کے بغیر, ریونیو کے بغیر نہیں چل سکتا. تو تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, ہم لوگ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. سر میں اسی بارے میں ٹیکسز کے بارے میں گزارش کروں گا. جیسے آپ کو عرض کیا کہ ابھی آپ کیسے کمپیٹ کرتے ہیں, تو پھر اسی طرح آپ کیا ایک برج کی حیثیت رکھتے ہیں, چونکہ صدر بھی ہے, ٹرینڈری ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں اور چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں. اس سلسلے میں آپ برج کا کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ آیا تاجران آیا مطمئن ہیں ٹیکسز سے, اور گورنمنٹ لیول پہ آپ اس کی پالیسیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا سوال میں اس کے ساتھ یہی کروں, تو آپ چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم پہ آپ چونکہ صدر ہیں ماشاءاللہ, اس میں کیا پچھلے سالوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو آپ ان کو آگے کیسے لے کے چل رہے ہیں ممبران کو, یا کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ کچھ ممبر ڈس ممبر بھی ہو رہے ہیں, کچھ نئے بھی آ رہے ہیں, تو اس سلسلے میں اگر وہ ڈس ممبر ہو رہے ہیں یا فیسیں وغیرہ نہیں دے رہے, ان کی کیا وجوہات ہے, اور نئے آنے والوں کو بھی ان کے لیے کیا وہ ریکشن ہے؟ جی سر. چیمبر آف کامرس کی جو ممبرشپ ہے وہ سم ٹائم لوگ اپنے کسی مقصد کے لیے لیتے ہیں. مقصد ان کا ویزا کا حصول ہوتا ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں. جب ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے, ویزا مل جاتا ہے, تو وہ پھر اپنی ممبرشپ کو رینیو نہیں کرتے. تو وہ ظاہر ہے جب وہ اس کی رینیول فیس جمع نہیں ہوتی تو وہ ڈس ممبر ہو جاتے ہیں. باقی آپ دیکھیے الحمدللہ ہمارے پاس ساہیوال چیمبر آف کامرس میں پاکستان میں چوتھے 5ویں نمبر پہ ممبرس کی تعداد ہے. کارپوریٹ میں 500 لوگ ہیں, جبکہ ایسوسیٹ کلاس میں تقریباً 3000 لوگ ہیں. تو یہ بڑی اچھی خاصی تعداد ہے, اور یہ لوگوں کی دلچسپی چیمبر آف کامرس میں شو کرتی ہے. سر ٹینڈر میں تو لیدر میں تو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے, مزید ابھی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی اور ساحل میں کوئی ایسی انڈسٹری ہونی چاہیے جس کو پروان چڑھنے میں آپ کوئی سازگار صورت ان کو فراہم کریں یا ان کی مدد کریں یا ان کو مشورہ دیں. ساہیوال شہر جو ہے جی یہ انفیکٹ ایگریکلچر یہاں پہ سٹی ہے. یہاں پہ نو ڈاؤٹ انڈسٹری زیادہ نہیں ہے. یہاں پہ زراعت سے متعلق جو ہے وہ سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ رائس کا بہت بڑا ایک کام ہو رہا ہے. ساہیوال میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں بہت بڑی کوانٹٹی میں. اس کے بعد ڈیری کا بڑا کام ہے. یہاں پہ ہمارے بہت بڑا پلانٹ یہاں پہ ایٹم والا وہ کام کر رہے ہیں. اور بہت ساری انڈسٹریز ہیں یہاں پہ, اور نو ڈاؤٹ انڈسٹری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہر وقت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں چپس کا علاقہ, ادھر آلو کی پیداوار بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے چپس پہ زیادہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے. تو کوئی ایسی فیکٹری نہیں لگنی چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ کہ چپس جو تیار ہو وہ ادھر زیادہ ان کو فائدہ پہنچے, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. ہمارے یہاں پہ 2-3 یونٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں. فریش اینڈ فریز کے نام سے مطلب یہاں پہ کام ہو رہا ہے. وہاں پہ چپس بھی بن رہے ہیں, اور فروزن ویجیٹیبلس وہ بھی پیک ہو کے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ کام تو یہاں پہ آلریڈی ہو رہا ہے, لیکن گنجائش موجود ہے. جناب ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو تھے شیخ احمد سلیم صاحب, جو چیمبر آف کامرس کے صدر بنے ہیں اور پاکستان ٹینڈر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت مہربانی, انہوں نے وقت دیا ہمیں, اور اپنے ساتھی افضل خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھتے رہیے پروگرام وقت کی پکار. میں ہوں آپ کا میزبان ارشاد.